آج بھی حسن صاحب کا وہی انداز تھا۔ آج پھر وہ اپنی بات منوانے کے لیے آسیہ بیگم سے بات کر رہے تھے۔ حسن صاحب نے کہا، مجھے اریب پسند ہے، میں شازیہ کی شادی اریب سے ہی کروں گا۔ آسیہ بیگم نے کہا، ابھی شازیہ چھوٹی ہے، ابھی تو وہ 10th میں ہی ہے۔ حسن صاحب نے جواب دیا، میں ابھی اس کی منگنی کروں گا۔ آسیہ بیگم نے آخری بار حسن صاحب کو ان کے فیصلے سے باز رکھنے کی کوشش کی مگر انہیں ناکامی ملی۔ اریب آسیہ بیگم کے بھائی کا بیٹا تھا، وہ ابھی پڑھائی کر رہا تھا۔ اریب کی ماں نے شازیہ کے لیے رشتہ دیا۔ حسن صاحب نے رشتہ کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ آسیہ بیگم ابھی رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ حسن صاحب اسی طرح آسیہ بیگم سے ہر بات منوا لیتے۔ وہ شروع سے ہی ہٹ دھرم سوبھاؤ کے تھے، بھائی بہنوں میں چھوٹے تھے، اس لیے شاید ان کا مزاج ایسا تھا۔ حسن صاحب اور آسیہ بیگم کی شادی پسند کی تھی۔ آسیہ بیگم نرس تھیں۔ ایک بار حسن صاحب کی ماں بیمار ہو کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئیں تو آسیہ بیگم نے بڑے اچھے ڈھنگ سے ان کی دیکھ بھال کی۔ گوری چٹی آسیہ حسن صاحب اور ان کی ماں کو پسند آ گئیں۔ آسیہ بیگم بھی اسمارٹ سے حسن صاحب کو پسند کرنے لگیں۔ حسن صاحب کی ماں نے بیٹے کا رشتہ دیا تو جھٹ آسیہ نے منظور کر لیا۔ شادی کے بعد پتہ چلا حسن صاحب اپنی فطرت کی وجہ سے کہیں نوکری نہیں کر پاتے۔ سارا بوجھ آسیہ کے کاندھے پر آ گیا۔ آسیہ بیگم 2 بچوں شازیہ اور عامر کے ہونے کے بعد بھی گھر اور باہر کی ذمہ داری بخوبی نبھا رہی تھیں۔ آخر شازیہ کی منگنی اریب سے ہو گئی۔ منگنی کے بعد آسیہ بیگم کی نند اور جیٹھانی نے انہیں خوب طعنہ دیا کہ انہوں نے بنا رائے مشورہ شازیہ کا رشتہ طے کر دیا۔ آسیہ بیگم اپنی نند اور جیٹھانی کی فطرت سے واقف تھی، اس لیے چپ رہیں۔ ابھی 2 مہینے بیتے ہوں گے، اریب کی ماں رحمت بیگم اور ابو کریم صاحب آسیہ بیگم کے گھر آئے۔ ان لوگوں نے حسن صاحب سے معذرت کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ اریب اور شازیہ کا رشتہ ختم کر رہے ہیں۔ اریب کے ماموں کی بیٹی حنا اریب کو بہت پسند کرتی ہے۔ جب اسے اریب کے رشتے کا پتہ چلا تو اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں کو اسے بچانے کے لیے اریب کا رشتہ اس سے کرنا ہوگا۔ یہ سن کر حسن صاحب غصے میں بھر گئے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کا رشتہ آسیہ سے بھی ختم ہو گیا۔ اس طرح آسیہ بیگم چکی کے 2 پارٹوں میں پس گئیں، جبکہ وہ تو اس رشتے کے خلاف تھیں۔ رشتہ ٹوٹنے کی تسلی دینے حسن صاحب کی بہن مہجبی آ گئیں۔ انہوں نے بھائی کو کہا، فکر مت کرو حسن، آسیہ کے سارے رشتہ دار ہی ایسے ہیں، دھوکے باز۔ تمہاری بچی کو بدنامی سے میں بچاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے ان پڑھ بیٹے حارث کا رشتہ شازیہ کے لیے دے دیا، جو شازیہ سے 15 سال بڑا تھا۔ مہجبی بیگم کے جانے کے بعد حسن صاحب نے اس رشتے کے لیے آسیہ کو پھر زور ڈالا۔ شازیہ کو جب پتہ چلا تو اس بار وہ باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا، ابو، میں ابھی شادی نہیں کروں گی، حارث سے تو کبھی نہیں۔ شازیہ کی اس بات کے لیے بھی حسن صاحب نے آسیہ بیگم کو ہی الزام دیا۔ کہا، تمہاری تربیت ٹھیک نہیں۔ آسیہ چپ رہیں۔ آخر حسن صاحب کو بہن کو منع کرنا پڑا۔ اب شازیہ کا ایڈمیشن کالج میں ہو گیا۔ اسی کالج میں حسن صاحب کی بھتیجی ہمنہ کا بھی ایڈمیشن ہوا۔ پڑھائی کے سلسلے میں شازیہ کبھی کبھار تایا کے گھر آنے جانے لگی۔ وہاں اس کا سامنا شہزاد سے بھی ہونے لگا۔ ویسے تو تائی ان لوگوں کو آنکھ نہیں لگاتی تھی۔ تائی اپنے بیٹے کی شادی امیر گھر میں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی شازیہ کا سامنا شہزاد سے ہو۔ شہزاد شازیہ کو پہلے سے ہی پسند کرتا تھا۔ اب شازیہ کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد اس کی چاہت پھر سے جوش مارنے لگی۔ اس نے اپنی بات اپنی بہن ہمنہ سے شیئر کیا۔ ہمنہ نے کہا، بھائی، امی کبھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ شہزاد نے کہا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ابھی امی کو پتہ نہ چلے۔ شہزاد کی پڑھائی ختم ہوئی تو اس کی اچھی جاب ہو گئی۔ شہزاد کی شادی کے لیے لڑکی کھوجی جانے لگی۔
آخر شہزاد نے اپنی پسند اپنی امی کو نغمہ بیگم کو بتایا۔ یہ سن کر نغمہ بیگم بھڑک گئیں۔ انہوں نے کہا، میں کبھی تمہارا رشتہ حسن کے گھر نہیں کروں گی، کسی امیر گھرانے میں کروں گی۔ شہزاد کو چپ ہونا پڑا۔ کچھ دنوں بعد شہزاد نے ماں سے کہا، وہ باہر جا رہا ہے۔ نغمہ بیگم نے کہا، شادی کر لو پھر چلے جانا۔ شہزاد نے شادی سے انکار کر دیا۔ شہزاد کے ابو فہیم صاحب نے سمجھایا، نغمہ، بیٹا جہاں چاہتا ہے وہیں اس کا رشتہ کر دو، نہیں تو بیٹا چھوٹ جائے گا۔ آخر نغمہ بیگم بیٹے کی ضد سے مجبور ہو گئیں۔ ایک شام نغمہ بیگم، فہیم صاحب، ہمنہ اور شہزاد حسن صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ فہیم صاحب نے کہا، بچوں جاؤ شازیہ سے ملو، ہم لوگ کچھ ضروری بات کریں گے۔ شہزاد اور ہمنہ شازیہ کے کمرے میں چلے گئے۔ فہیم صاحب نے شہزاد کا رشتہ شازیہ کے لیے دیا، جو آسیہ بیگم کو بھی پسند آیا۔ شازیہ کے کمرے میں تھوڑی دیر بیٹھ کر ہمنہ نے کہا، بھائی آپ شازیہ سے بات کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ ہمنہ کے باہر نکلنے کے بعد شہزاد نے کہا، شازیہ، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس رشتے کے لیے راضی ہیں؟ شازیہ کو بھی شہزاد اچھا لگتا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا کر نظریں جھکا لی۔ اسے لگا لمبے سفر کے بعد منزل خوبصورت ملی ہے، اس کے چاروں طرف جیسے چاندنی بکھر گئی۔ ویورز، آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ آپ لوگوں کا سپورٹ میرے چینل کو گرو کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ایسی ہی کہانی لے کر پھر ملتی ہوں، تب تک کے لیے الوداع۔